کوئی پتھر بھیجا ہوا ہے, کوئی پانی ہے, کوئی جس چیز کو ہم بالکل سمجھتے ہیں یہ خراب چیز ہے, وہ بھی کسی نہ کسی کی کسی خاص جگہ پہ کام آنے والی چیز. لیکن میٹر صرف ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کہاں پہ پرائیورٹائز کب دینا ہے, پرائیورٹی کہاں پہ ہے. تو جہاں پہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہو تو آپ کو کہا جائے کہ جی آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے تو آپ کے پاس ان تینوں میں سے کوئی ایک چوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ چیزوں کا نالج لینا چاہیں, بندوں کا نالج لینا چاہیں یا اللہ کا نالج لینا چاہیں, تو آپ کے اندر فوراً 1 سیکنڈ میں آپ کے پاس آنسر ہونا چاہیے اور آپ فوراً کہیں جو پرائیورٹی والی چیز ہے اس کو آپ کہیں. میری سمجھ کے مطابق تو اللہ کا نالج ہے, لیکن ہم اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ صرف آپ کو اللہ کا نالج اگر ہے, اللہ کے ساتھ کنیکشن کا نالج ہے, تو باقی چیزیں آٹومیٹک ہو جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے سچ, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یعنی آپ میں سے کوئی بتائے کہ مطلب آپ کیا چوز کریں گے, یعنی کہ ابھی تو کرنٹلی کیا کریں گے یا کرنا کیا چاہیے نا. اگر ہماری دنیا کی ایجوکیشن یا ہمارے اوپر پرائیورٹی یا امپورٹنس دنیا کی ہے جیسے دماغ کے اندر, تو پھر تو ہم دنیا کی چیز زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور یہ کیونکہ ایجوکیشن ایسی ہے کہ جیسے ہم عرصے سے حاصل کر رہے ہیں, اسکول سے کر رہے ہیں, یونیورسٹی سے کر رہے ہیں, آگے پیچھے سوسائٹی سے کر رہے ہیں. تو آج اس سیشن کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ڈائمینشن کو چینج کریں, اپنی پرسیپشن کو چینج کریں اور جب ہماری یہ پرسیپشن اور ڈائریکشن چینج ہو جائے گی تو ہمارا آنے والا جو وقت ہے اس وقت اگر ہم یہ بلیف کے ساتھ یہ چوز کر لیں فوراً, یا وہ جو رائٹ نالج ہے وہ لینے کی کوشش کریں, تو ہم کبھی بھی خسارے میں نہیں جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کون سا نالج آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آبویسلی اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں تو سوچنے کا بھی وہ کوئی بنتا ہی نہیں ہے ریزن کہ اللہ کا نالج سب سے امپورٹنٹ ہے, اور وہی اصل نالج ہے, حقیقی نالج بھی وہی ہے, کیونکہ حقیقی ذات ہی وہی ہے. اور ہمیں, میں بھی آپ کے ساتھ اپنی تھوڑی لائف جو بلیف ہے, میرا جو لائف بلیف جو بنے آفٹر 35-36 ایئرس, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اس لیے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے. لیکن ابھی کیونکہ ہم نے بالکل ان چیزوں کو سیپریٹ کر دیا ہے, دنیا کو علیحدہ کر دیا, اللہ کو علیحدہ کر دیا. یہ حالانکہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے جو دنیا ہے, اس سے کئی اور دنیایں اور ہیں جو جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم اسی میں گم ہو کے رہ گئے ہیں, جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہوا کہ یہ بالکل دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, آخرت کی زندگی. تو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی دنیایں ہوں گی جو اللہ نے ہمارے لیے آخرت کے لیے بنائی ہوئی ہیں. تو یہ تو ایک دنیا کا بالکل چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جس کی کشش اللہ تعالیٰ کی مطلب آبویسلی بنائی ہوئی چیز ہے, تو اس میں کشش تو ہونی ہے کیونکہ اللہ نے بنائی ہے. دنیا کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں سب کچھ بتایا, ڈسکرائب بھی کیا ہوا ہے, ہر چیز ڈیفائنڈ ہے کہ آپ نے اس کے اندر گم بالکل بھی نہیں ہونا. آپ نے جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, جو چیزیں دی ہیں, ان کو جو اللہ نے ڈیفائن کی ہوئی ویلیوز ہیں ان کے اکارڈنگ ان کو ویلیو دینی ہے. اولاد ہے, والدین ہیں, مال و دولت ہے, آپ کی زمین زر ہے, ان ہر چیز کا ذکر ہے قرآن پاک میں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے پوچھنا پڑے. یہ اللہ کی ذات کو مطلب ہمیں یہ سب سے پہلے مائنڈ میں لے کے آنا چاہیے کہ ہم نے زندگی جو گزار رہے ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا اپنی پہچان کے لیے ہی بھیجا. اوبیسلی دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمیں اسی ذات کی پہچان میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے, اور اسی جو ان کے ڈیفائن کیے ہوئے رول ہیں, جو قرآن پاک میں ہر چیز ڈیفائن ہے, حضور کی سنت میں ہر چیز سامنے ہے ہمارے, انہی سے الائن ہو کے انہی کو اپنا کے ہم اپنی زندگی گزاریں. تو دنیا بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے, وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تو وہ ہمارے لیے بنائی ہے, انسان کے لیے بنائی ہے. اٹس ناٹ مطلب کہ کوئی آپ کو گمراہ کرنے والی چیز نہیں ہے. گمراہ آپ تبھی ہوتے ہیں جب آپ اللہ کو مطلب دنیا کو آپ اپنا گاڈ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور دنیا کو سب کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, تو ابھی پھر دیکھیں نا یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے سلیمان نے بھی کہا کہ ہم اللہ کو جاننا, اللہ کو سمجھنا, یہ بیسیکلی سب سے مور پرائورٹی کا نالج ہے. تو فطرت میں دیکھیں نا تو بالکل جو بچہ ہوتا ہے وہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہوتا ہے, اور پھر ہم بھٹک جاتے ہیں, اور بھٹکنے کے بعد جب ہم سیدھے ہوتے ہیں یا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یعنی کہ یہ کیونکہ ہمارے لیے ایک لیسنز ہے نا. جیسے میں نے کئی دفعہ مائیکل جیکسن کی مثال دیتا ہوں, جو مطلب اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسی طرح جنید جمشید کی آپ بات کریں, ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ دنیا لوگوں نے دیکھی ہے نا, چلیں ہم نے نہیں دیکھی لیکن دنیا نے دیکھی, اور انہوں نے پھر ریورٹ بیک ہوئے اور اس نالج کی طرف گئے جو اصل ہے, جو اصل میں ان کے لیے بھی اچھا تھا اور پیس آف مائنڈ ان کے لیے
کے لیے بھی بہتر تھا اور ان کی سکسیس اور کامیابی کے لیے بہتر. لیکن آج جو سیشن ہے نا ہم ٹریڈیشنل بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹریڈیشنل جیسے ہم سارے مسلمان ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, تو ہم اگر اندر سے بلیف نہیں بھی ہے نا تبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے, صحیح ہے. لیکن اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ تاکہ ہمارا بلیف مزید مضبوط ہو اور مزید ہم جو ہے نا وہ اللہ کی طرف کا رخ کریں تاکہ ہم کامیابی کی طرف جائیں, دنیا میں بھی لیڈ کریں اور آخرت میں بھی لیڈ کریں جا. تو مخلوق کے اندر بھی اللہ نے کتنی مخلوقیں بنائی ہوئی ہیں, ان میں بھی آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے, تو اس کا مطلب آپ کو لیڈنگ رول دیا ہوا ہے. تو مطلب اس کے اندر اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں تو یہ کمپیریزن کرتے ہیں نا, یعنی کمپیریزن کرتے ہیں ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی کہ جو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, مطلب ایک سیب اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اندر گھس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیسے نکلا, پانی کیسے آیا, فلاں آیا فلاں آیا فلاں آیا, یا ہم دارالخلافے ہم رٹ لیتے ہیں پوری دنیا کے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہو جائے گا, اس سے ہاں اگر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریورٹ بیک کرے آپ کو اور اللہ کی طرف لے کے جائے اور آپ کے اندر وہ جب کسی کا آپریٹ کریں یعنی میڈیکلی, تو آپ اندر جائیں اور پورا ایک نظام دیکھیں اور کہیں کہ یہ دیکھو خون کی نالی کدھر سے کدھر جا رہی ہے, خون ادھر سے ادھر جا رہا ہے, اچھا یہ ادھر جا رہا ہے, یہ ادھر جا رہا ہے, تو امیزنگ. اور آپ اللہ یاد آ جائے آپ کو یہ کیسے کر رہے ہیں بغیر یعنی کہ کسی, ہم نہیں کر سکتے اور ہر بندے کا کر رہے ہیں, تو پھر اللہ یاد آ جائے تو پھر تو دیٹس فائن. لیکن اللہ کا نالج ہے کیا اصل میں نا, جیسے ہم نے آگے بھی بات کی کہ دو چیزیں تھیں جو ہم نے کہا کہ ایک ہے انسان سیلفش ہوا ہوتا ہے نا اپنے لیے, ایک ہوتی ہے کنٹریبیوشن. یہ بھی ایک نالج ہے کہ کنٹریبیوشن کا نالج, کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو میں کنٹریبیوٹ کروں گا کسی حوالے سے بھی, جو اللہ نے مجھے مقصد دے کے بھیجا ہوا ہے اس مقصد کا میں کنٹریبیوشن کروں گا تو میری دنیا اور آخرت میں سکسیس ہوگی. اور دوسری طرف اگر میں سیلفش ہی بنا رہوں گا, اگر میری بیسک نیڈ پوری ہو رہی ہیں اور اس سے زیادہ بڑھ کے میں نے کچھ اور کرنا تھا, اگر وہ میں نہیں کر رہا پھر بھی اسی ہوس کے اندر ہی میں لگا ہوا ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا وہ کامیابی ہے؟ تو جیسے ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی بیسک نیسیسٹیز پورا کر کے اپنے مشن کی طرف نکلیں اور وہ اس کی طرف جائیں اور کنٹریبیوشن کی طرف جائیں. اور جب آپ کنٹریبیوشن کی طرف جائیں گے تو آپ کی اللہ یونیورس کو مطلب ایکٹیو کر دے گا آپ کے لیے. وہ جو چیزیں آپ کو چاہیے نا, جو ایکسٹرا چاہیے, وہ مطلب کسی بندے کے دل میں ڈال دے گا, کسی کے پھل خود زیادہ پھل دینا شروع کر دیں گے, زمین زیادہ اناج دینا شروع کر دے گی. تو مطلب امیزنگ جو ہے نا وہ یونیورس ریئیکٹ کرتی ہے جب ایک انسان اچھا کام کرتا ہے. تو ہم نے اصل میں لیڈرشپ سے مراد کیا ہے, مطلب میرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھاؤں کہ اگر ہم اس کو ان ڈیٹیل میں جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے. جو انٹیگریٹ کرنے کا جو نالج ہے نا اس کو سمجھنا ہے, کس طریقے سے پائپ جڑ جائیں کسی طریقے سے نا مین سپر کمپیوٹر کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, اور جو باقی ساری چیزوں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے اس نے بنایا ہوا. آپ نے تو کنیکٹ ہونا ہے نا. آپ کنیکٹ ہونا کیا ہے مثلا بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ جیسے میں نے ابھی آج سلیمان سے بھی بات کر رہا تھا, چلے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایک میں نے کہا کہ ایک سسٹم ہم لگاتے ہیں ادھر جو تھوڑا سا پاورفل ہو. تو میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ یا تو ہم ادھر ہی پاورفل سسٹم لگا لیں اور اس کی خود ہی مینٹیننس کریں اور یہ وہ فلاں فلاں, ہاں. دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی ڈیٹا سینٹر میں کوئی زیادہ ہیوی مشین کے ساتھ وہ کر لیں, تو جس کو ہم اپنی مشین سے اس مشین کے ساتھ کنیکٹ کر لیں, تو وہ جو اس کا ریسورس ہوگا اس مشین کا جو ہیوی پاورفل مشین ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں جب جسٹ ٹو کنیکٹ ود اٹ. تو انٹیگریٹی جو ہے نا وہ انٹیگریٹ کرنا ہے سسٹم کے ساتھ, سپر کمپیوٹر کے ساتھ. تو آپ اس کے ریسورس جتنے بھی ہیں جو اس کے انڈر ہیں وہ آپ کنیکٹ ہو جائیں گے. کتنا شارٹ کٹ ہے, کتنا بڑا شارٹ کٹ ہے. ایک اور ایگزامپل سامنے آتی ہے کہ جیسے کوئی بھی انفلوئنشل بندہ ہو, پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, منسٹر ہو, یا کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو یا باس ہو آپ کا, سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا اس کے ساتھ تعلق بن جائے. ایسے ہی ہے نا, یہاں تک تو انسان کا دماغ چلتا ہے نا, تھوڑا سا وہ چلتا ہے اس لیے کہ وہ کامیابی سمجھتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ میری اگر پریزیڈنٹ کے ساتھ سلام دعا ہے تو پھر آئی جی کے ساتھ کیا ضرورت ہے میری سلام دعا کی, کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ خود ہی آئی جی کو حکم دے دے گا اور میرا کام ہو جائے گا. یا کسی کا کوئی کام ہے تو ہم یہ بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں کہ ہمارا کسی بگر اتھارٹی کے ساتھ, کسی بندے کے ساتھ کنیکشن ہے, تو باقی تو آٹومیٹک ہے. میں ذرا سی نہ بھی اس نے کہا تو میں خود کہہ دوں گا میں اس کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کو جانتا ہوں, تو ویسے ہی پریشر میں آ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ اس کو جانتا ہے تو کام وہ کر دے گا. یہی چیز ہے کہ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ خود کریں سارے کام. ایک وہ ہے کہ جس کے انڈر میں جس کے زیادہ ریسورسز ہیں اور اسی کے ساتھ کنیکشن ہو اور وہ سارے ریسورسز آپ کے کنٹرول میں ہیں, آپ
اس کا فائدہ اٹھا سکتے. تو دیکھیں اللہ تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. ہم جب اذان میں بھی یہ بھی سن رہے تھے تو دیکھیں نا ہر جگہ اللہ اللہ کی بات ہوتی ہے, کوئی بتانے کے لیے کہ آپ کے دماغ میں وہ اثر کر جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ساری چیزیں چھوٹی ہیں. تو اس بڑے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے اور اس کے کمانڈ میں سارا کچھ ہے. تو پھر سب سے بڑا نالج کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ والا ہے. پھر دنیا نے اسی نالج کو مختلف طریقے, مختلف انداز میں, مختلف ٹرمنالوجی کے ساتھ اس کو یوز کیا, یہ بات کی ہے. کچھ کہتے ہیں جی ایتھکس آنے چاہیے, کچھ کہتے ہیں جی لیڈرشپ کا نالج ہونا چاہیے. کوئی ویسے ہی جھٹکی بات کرتے ہیں کہ یار چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہو, مطلب آپ تو بڑے آدمی ہو, آپ کو بڑی بڑی باتیں کرو ہیں. تو بڑی بڑی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب بندے کا ڈگنیٹی کا معاملہ آتا ہے نا, انٹیگریٹی کا. تو جب وہ آپ کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا کام سارے بن جاتے ہیں. یہ تو بڑی بات ہے نا, جیسے اللہ کے ساتھ ہم بات. لیکن اس کی پریکٹیکل ایگزامپل کہاں ملتی ہے کہ کوئی بھی لیڈر اٹھا لیں جس کو آپ تاریخ میں یاد رکھتے ہیں. بزنس کے اندر دیکھ لیں, پولیٹکس میں دیکھ لیں, جیسے پاکستان کے اندر ایگزامپلس ہیں قائد اعظم, اور سیکٹر میں دیکھیں تو ایدی ہیں جیسے, اور جیسے آج کل عمران خان بھی ہے جس کو کچھ بہت سارے لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اسی طرح آپ بزنس ورلڈ میں دیکھیں تو بل گیٹ ہے جیسے, ٹھیک ہے, اور کیا نام ہے اس کا, ایلن مسک, ہاں ایلن مسک ہے جیسے, ٹھیک ہے. اور بھی مطلب دیکھ لیں, نیلسن منڈیلا ہے جیسے پولیٹکس میں, ٹھیک ہے. مدر ٹریسا کے بارے میں بات ہوتی ہے کئی دفعہ, ٹھیک ہے. اب ان سب کی ہسٹری پڑھیں نا, ان کی بایوگرافی پڑھیں نا. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کو کم یعنی زیادہ نگیٹ کیا ہوگا اپنی لائف کے اندر, یعنی کہ زیادہ نہ صحیح, اپنی لائف کے اندر انہوں نے نگیٹ کیا ہوگا, اور بالکل ایک لمیٹڈ ضرورت کی حد تک انہوں نے کی ہوں گی چیزیں. باقی انہوں نے ایتھکس یا لیڈرشپ یا بڑی چیزوں کے بارے میں یا اس کا نالج ہوا ہوگا. تو جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر اب جیسے نا کرنٹلی کوئی بھی پرائم منسٹر اٹھا لیں, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا وہ پرائم منسٹر سارے کام خود کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. کون کرتا ہے؟ ہم لوگ کرتے ہیں, یا آگے پیچھے سارے وہ ڈپارٹمنٹل ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, اس کی کمانڈ چل رہی ہوتی ہے. تو اس کی کمانڈ سننے کے لیے اس کے پاس کوئی پاور ہے نا, یعنی کسی نہ کسی نالج کے ذریعے ہی وہ وہاں پر پہنچا ہے نا. ویسے تو ہم بھی پہنچ جائیں پھر پرائم منسٹر بن جائیں, یعنی اس کا کوئی خاص لیول کا نالج ہے نا جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بن گیا, اور جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ اس کی بات مانتے ہیں دل کے ساتھ یا زبردستی. کوئی نہ کوئی تو ہے نا کوالٹی. تو وہ جو کوالٹی ہے نا, کسی میں کم ہے, کسی میں زیادہ ہے, یا کسی میں غلط ہے, یا اس کی ڈائریکشن ہی غلط ہے, لیکن وہ نالج تو ہے نا. تو وہ نالج جو ہے وہ سارے اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہے نا, نہ پرائم منسٹر اکاؤنٹنٹ ہے, نہ وہ ڈاکٹر ہے, نہ ہی وہ کوئی ایسا ٹیکنیشین ہے. تو کیا میک دا ڈفرینس؟ کو خاص نالج کی ڈفرینس ہے نا, جس کو ہم عام طور پہ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے, اس کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے. پھر اسی طرح ہمارے پاکستان کے اندر اگر سیٹ کلچر کی جیسے کئی دفعہ بات کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جی وہ فلاں کمپنی جو ہے نا فلاں سیٹ کی, اس کو تو آتا جاتا ہی کوئی نہیں ہے, نہ اس کے پاس ڈگری ہے, نہ اس کے پاس یہ ہے, نہ اس کے پاس وہ ہے. تو کیا ہم یہ تاثر غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. مطلب میں نہیں کہا اس کو کوئی نالج ہے, یا اس کو فیملی سے کہیں سے ملا ہوا ہے, یا کسی اور سورس سے ملا ہوا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا نا, کیسے کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہے ہماری, وہ لیڈرشپ والی جو ایجوکیشن ہے نا, ایتھیکل ایجوکیشن یا اللہ سے جوڑنے والی ایجوکیشن, گڈ پرنسپلس, وہ اس کا ایمان آنا, یعنی کہ نہیں صرف رٹا رٹائی والی بات نہیں, اس کا ایمان آنا اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ انٹیگریٹ ہو گئے, تو پھر آپ باقی چیزوں کا نالج ضروری نہیں ہے. لیکن جہاں آپ بھٹک گئے, اللہ سے بھٹک گئے یا پھر اس پرنسپل سے بھی بھٹک گئے, تو پھر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی. ایون آپ اللہ کی طرف ریورٹ بیک ہونا چاہتے ہیں تبھی بھی وہ اس نالج کی ضرورت ہوگی آپ کو, دوسری نالج کی, ٹیکنیکل, آپ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں, یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, یا ایون آپ کو اپنی بیسک نیسیسٹیز کا مسئلہ بن گیا, تبھی بھی آپ کو ڈیٹیل میں پھر جانا پڑے گا, وہ پھر زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ابھی تو ہم انسانوں کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ جی ہاں فلاں لیڈر ہے تو فلاں جو ہے نا وہ اچھا ایتھیکل ہے تو فلاں نہیں ہے. اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوور آل دیکھا جائے نا پوری مخلوق کا اللہ نے جو بنائی ہوئی ہیں, ان میں اگر کمپیریزن کریں تو ہم ایز اے انسان ہمیں سب کو ہی اشرف المخلوقات ہونا ہے. کوئی یونیورس صرف زمین تو نہیں ہے نا. جب آپ اس لیول کے سارے ہو جائیں تو پھر آپ کا جو ٹیکنیکل کام ہے نا وہ باقی مخلوق کریں گی. صحیح ہے, روبوٹ بھی ہو سکتے ہیں, پرندے ہو سکتے ہیں, جانور ہو سکتے ہیں, ہوا, پانی, اور کتنے ستاروں کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں, وہ آپ کو یعنی یونیورس ایسے کنسپائر کرتی ہے نا, ایسے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتی ہے جب آپ اس طرح کے انسان بن جاتے ہیں. یہ تو چلیں ہم بڑی بات کریں, سمجھ میں بھی کئی دفعہ نہیں آتی. چھوٹی بات کریں کہ ایک اچھا انسان ہے, آپ کا دل کرتا ہے اس کی میں ہیلپ کروں, اس کے ساتھ میں جاؤں, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں, کسی کو ضرورت ہو تو اس کو میں جا کے دوں, نہیں کرتا ہے نا.
کسی لڑکی سے محبت ہو جائے ٹھیک تو آپ کیا کیا مشکل جیل لیتے ہو. تو یہ کیا یہ وہی نظام ہے نا, قدرتی نظام ہے اللہ کا. یعنی کہ آپ نے وہ تو ایک اللہ نے ایک اٹریکشن ڈالی ہوئی ہے, کچھ اور چیزیں ڈالی ہوئی ہیں, لیکن جو ریئل ہے اس کی پاور کا آپ کو اندازہ ہے. آپ نے اپنے آپ کو جینون کرنا ہے. جینون کیا چیز ہے؟ جینون یہی چیز ہے کہ بس صحیح جو اللہ کو پسند ہیں چیزیں بس وہ کریں, وہ جینون ہو جائے گا انسان. اب اگر ہم یہاں مووی بنا رہے ہیں, یہ مطلب ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں, تو ہماری انٹینشن یا ہمارے اندر دل کی بات کچھ اور ہو, مطلب دنیاوی فائدہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو, تو ایک از ڈفرینٹ, اس کا رزلٹ ڈفرینٹ ہے. لیکن آپ اونیسٹ ہو جاتے ہیں, کنٹریبیوشن کے حساب سے دیکھتے ہیں یا کوئی اور طریقے سے دیکھتے ہیں, یو ول بی ڈفرینٹ. پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی کھانے میں کہیں نہ کہیں وہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, کوئی نہ کوئی لالچ دنیا کا اگر کہیں پڑا ہوا ہے نا, تو مسئلہ ہمیں ہی ہوگا. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا کا اللہ کے نظام میں فرق نہیں ہے.